نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی. دعا تو بڑی طویل ہے، ہم اس دعا کے دو حصے عرض کرتے ہیں. پہلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ یا اللہ میں تجھ سے عذاب قبر کی پناہ چاہتا ہوں. یعنی قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس دعا کے دوسرے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یا اللہ میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں. اب یہ مسیح دجال کا فتنہ کیا ہے؟ ہم نے کچھ عرصہ پہلے قیامت کی نشانیاں آپ کو بتائی تھی کہ قیامت کی کون کون سی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. سب سے پہلے ذہن کے اندر رکھیں کہ قیامت پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، یہ مسلمان کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے. مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور حتمی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک قرآن کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی. یہ بنیادی عقیدوں میں سے ہے. اللہ کے سارے پیغمبر برحق ہیں، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں وہ بھی برحق ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نبیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور آسمان سے وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے. انہی عقیدوں کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ یہ بھی ہے مسلمانوں کا کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اب وہ جو قیامت آئے گی، اس قیامت سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان کی. اب وہ نشانیاں میں تھوڑی سی ریپیٹ کر دیتا ہوں اور باقی آپ نے سنی ہوئی ہیں، اور ان نشانیوں کو سننے کے بعد پھر غور کیجئے گا کہ قیامت کتنی نزدیک ہے. غور کیجئے گا قیامت کتنی نزدیک ہے. ان میں سے چند نشانیاں یہ ہیں کہ ایک دن سب چیزیں فنا ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہے گا، اور اسی کو ہی قیامت آنا کہتے ہیں. ایک نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ آدمی 3 جگہ سے دھنس جائیں گے زمین میں، پورب میں، پچھم میں، یعنی مشرق میں، مغرب میں اور عرب میں. اور پھر اگلی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جہالت کی کثرت ہوگی. ایک اور نشانی حضور نے یہ بیان فرمائی کہ علم اٹھ جائے گا. علم سے مراد دین کا علم ہے، اور علم کے اٹھنے سے مراد عالم جو ہیں وہ کثرت سے دنیا سے فوت ہوں گے، انتقال کریں گے، وصال کر جائیں گے. یہ نشانی ہے. اور اگلی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ظلم اور زیادتی اور زنا کثرت سے ہوگا، اور لوگ اتنے بے حیا ہو جائیں گے جیسے گدھے سر عام بے حیائی کرتے ہیں، لوگ ایسے بے حیائی کریں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نشانی بیان فرمائی کہ گانا باجا موسیقی عام ہوگی. آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر موبائل بج رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے. مسجدوں کے اندر جو ہے لوگوں کے بیلوں پر جو ہے گانے لگے ہوئے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی یہ بیان فرمائی کہ نوجوان جو ہوں گے وہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، لیکن دوستوں کے ساتھ وہ ٹھیک ہوں گے، دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہوں گے اور ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. ایک اور نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ذلیل قسم کے جو لوگ بڑے بڑے محل بنائیں گے، بڑے بڑے، اور پھر ان محلوں پر جو محل بنائیں گے، بڑے بڑے قصر بنائیں گے، ان پر وہ اترائیں گے، جناب ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے. اگر اللہ دولت دے دے، گھر بڑا بن جائے تو غرور تکبر نہیں کرنا، ورنہ حضور کی حدیث کے مطابق ذلیل ہو گئے. غرور کرنے والا ویسے ذلیل ہوا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مسجدوں کے اندر لوگ چلائیں گے، اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا نوجوان داڑھی رکھ لے یا حافظ ہو جائے تو لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، یہ مولوی بن گیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بیچارہ جو ہے اندر سے کٹتا رہتا ہے، یار میں نے دین ہی پڑھا ہے،
میں نے اور کیا پڑھا ہے، ایسا کون سا مجھ سے غلط کام ہو گیا کہ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اندر سے وہ کڑے گا، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ قبر پر بیٹھ کر بندہ کہے گا کہ جو دنیا میں زندگی چل رہی ہے اس زندگی سے بہتر ہے کہ میں اس قبر کے اندر موجود ہوتا۔ اگلی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ بدکار اور نااہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ سردار یعنی حکمران بنائے جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینے، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن، اور ایک دن ایسے گزرے گا جیسے ایک ساتھ۔ جیسے ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دن ہوا اور یہ شام ہو گئی، یہ شام ہوئی اور اگلا دن ہو گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، ایسے زندگی گزر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کتنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزر رہی ہے، کتنا ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کو اور اس کے رسول کو یاد کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کتنی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے۔ زندگی کو گزر ہی جانی ہے، زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ اور اگلی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب سورج، اور بھی نشانیاں ہیں، سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ آخری جو نشانی ہے یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آگے جو اور بھی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں بھی نبی ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خبردار میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی لا نبی یا بعد ہی، ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی، قرآن ہی آخری کتاب ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھنا۔ جس بندے کا عقیدہ بدل گیا اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ٹی وی پر، نیٹ پر اور دیگر چیزوں پر آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ اپنا ایمان جو ہے نا وہ مضبوط رکھنا ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا، ایمان ٹھیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ عمل قبول کرے گا۔ اگر ایمان ہی خراب ہو گیا، ایمان ہی ختم ہو گیا تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، اور تم سمجھو کہ میں نے بڑی عبادات کی ہیں، وہ ساری تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی اور پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگلی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، توجہ کریں، جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو پھر دجال ظاہر ہوگا۔ اب وہ دجال کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، وہ کیا کرے گا، اس کے ساتھ کون لوگ ہوں گے اور وہ کتنے دن اس روئے زمین پر رہے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے توجہ کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دجال کے ماتھے پر کاف فے رے لکھا ہوگا۔ سنیے توجہ سے، کاف فے رے لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوگا۔ اب مومن جو ہوگا وہ پہچان لے گا کہ یہ کافر یعنی دجال ہے۔ دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ مرزا قادیانی بھی کانا ہی تھا ایک آنکھ سے، اس لیے اس کو بھی دجال ہی کہتے ہیں۔ ایک آنکھ سے وہ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر، کفر یا کافر لکھا ہوگا۔ مومن پہچان لے گا کہ یہ وہ دجال ہے، لیکن جو کافر ہوگا وہ اس کو پہچان نہیں سکے گا۔ اسی طرح وہ حرمین طیبین یعنی مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری روئے زمین پر گشت کرے گا اور 40 دن تک وہ پھرتا رہے گا۔ اس کا جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ سنیے توجہ سے، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اس کا تیسرا دن جیسے عام دن ہوتا ہے نا، پھر باقی دن جو ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اور یہودی آج بھی اس دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کا وہ جو دجال ہے ان کو نجات دلانے والا ہے، دجال ان کو نجات دلوائے گا۔ یہودی انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ اور آج کل لوگ لیڈروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سیاستدانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں۔ سنیے یہ سیاستدان کیا چیز ہیں، اور آج کل لوگ جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، فلاں یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی کرامت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ والوں کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اللہ والے دین کا علم جانتے ہیں۔ اللہ والے، جاہل بندہ ولی نہیں ہوتا اور ولی جاہل نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جاہل بندہ ولی نہیں ہوتا اور ولی جاہل نہیں ہوتا۔
لیکن بعض ایسے شعبے باز ہوتے ہیں جنہوں نے چلے کاٹے ہوتے ہیں اور جنات کو قابو کیا ہوتا ہے، اور لوگوں کو ایسا کام کر کے دکھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہو گیا، یہ بھی اللہ کا ولی ہے بھائی۔ اور بھائی یہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، یہ نظر کا کمال ہوتا ہے، یہ جادو بھی ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ ولایت کے لیے جو ہے علم کا ہونا، دین کا ہونا ضروری ہے، جاہل بندہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جڑا ہوا ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے۔ اگلی بات سنیے، دجال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک طرف سبزہ ہوگا اور ایک طرف آگ ہوگی، اور کہے گا کہ یہ جو سبزہ ہے یہ جنت ہے اور یہ جو آگ ہے یہ جہنم ہے۔ اور سنیے اس کے شعبدے بازیاں، وہ آسمان سے اشارہ کرے گا بارش آ جائے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ جیسے ویرانوں کے اندر جائے گا زمین اپنے خزانے کھول دے گی، خزانے کے خزانے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور لوگوں سے کہے گا کہ میں خدا ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ جب وہ دجال لوگوں سے یہ کہے گا تو کمزور قسم کے لوگ اس کے شعبدے بازیاں دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ ان کو پکڑ کر اپنی بنائی ہوئی وہ ظاہر کی ہوئی جو جنت ہے اس کے اندر ڈالے گا، جو کہ اصل میں جہنم ہوگا۔ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ، اور یہودی آج اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے قیامت کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ میں دجال کے خاتمے کی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، جبکہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بل رفعہ اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ارشاد فرمایا نہ ہی وہ قتل کیے گئے ہیں اور نہ ہی ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا ہے، ہاں البتہ لوگوں کو شبہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں پر ہے۔ قرب قیامت میں حضور نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے، اذان فجر ہو چکی ہوگی، تکبیر بھی ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی علیہ السلام جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی خوشبودار ٹھنڈی سانس لیں گے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا اور دجال بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام سے مل کر جہاد کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، دجال جو ہے وہ مر جائے گا۔ اس طرح پھر اس کے بعد کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور پھر کیا ہوگا سنیے، اسلام پوری روئے زمین پر کس طرح چھا جائے گا۔ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے، شیر اور ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، 40 سال تک رہیں گے اس روئے زمین پر، پھر ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں دفن ہوں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ رکھی ہوئی ہے۔ ان تمام نشانیوں کے ذکر کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دیکھ لیں کتنی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کتنی باقی ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں قیامت کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا